زندہ بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ایکٹس کی سٹڈی کر رہے ہیں، تو ابھی اعمال کی کتاب کا 22واں باب اور اس 6 آیت سے 16ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جب میں سفر کرتا کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکا یک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردا گرد آ چمکا، اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے مجھ سے کہا، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا، لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ میں نے کہا، خداوند میں کیا کروں؟ خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ کر دمشق میں جا، جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے وہاں تجھ سے سب کہا جائے گا۔ جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے، اور حننیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا، میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، بھائی ساؤل پھر بینا ہو۔ اسی گھڑی بینا ہو کر میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے، کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ، بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کہوں گا جو ابھی پیسے میں نے پڑھا، یہ ایکچولی پالوس رسول کی ٹیسٹمنی ہے، چیپٹر 9 میں بھی ہے اور یہاں پر چیپٹر 22 اور پھر چیپٹر 26 میں بھی ہے اس کی ٹیسٹمنی۔ تو یہاں پر پالوس رسول اصل میں اپنی گواہی کو پیش کرتا ہے جو کہ اس کی تبدیلی کے بارے میں ہے، کہ کس طرح خداوند نے اسے پکڑا اور کس طرح اس نے خداوند کو جانا۔ میں اس پہ اتنا زیادہ زور نہیں کروں گا، جب ہم وہاں 26 میں جائیں گے تو پھر اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے کہ اس کی ٹیسٹمنی میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو اعمال چیپٹر 21 سے جب وہ یروشلم میں آتا ہے، اس وقت وہاں کی کلیسیا کے حالات اچھے نہیں تھے یروشلم کی، تو وہ دوسرے چرچز سے کچھ چندے وغیرہ اکٹھے کر کے تو یہاں پر پہنچا۔ تو جب یہاں پر پالوس آتا ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا تیسرا جو سفر تھا بشارتی، اس کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں جب وہ ہیکل میں جاتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ پیشن گوئی یروشلم میں آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی کہ جب تو یروشلم میں جائے گا تو گرفتار کیا جائے گا اور کچھ۔ تو باقی جو حصہ اعمال کی کتاب کا ہے، آلموسٹ پالوس رسول کی جو زندگی ہے، اس کی گرفتاری، اس کی پیشیاں اور عدالتیں اور قید، یہی چلتا جائے گا۔ ٹرائلز اینڈ ڈیفینس، اور خاص طور پہ آگے جا کر آپ کو کوئی اس طرح کی معجزے یا ڈاکٹرینل ٹائپ ٹیچنگ نہیں ملے گی، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اس سارے واقعات کو اپنے جلال کے لیے کس طرح استعمال کیا۔ ایون جسٹ کورٹ ٹرائلز اور ججمنٹ اور قید اور اس میں اس کی ڈیفنس، ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہر طرح کے حالات میں سے بھلائی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کئی دفعہ ہمارے حالات جیسے نیچرل جو چل رہے ہیں اس سے سپر نیچرل طور پر استعمال کرتا ہے دنیا میں۔ اور ایک اور بات کہ اعمال کی کتاب سے اگر آپ شروع سے آخر تک دیکھیں، جو کہ چرچ کی ہسٹری ایکچولی جہاں سے شروع ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کرسچنز کی گرفتاریاں، اریسٹ ہوتے ہیں، قیدیں، عدالتیں اور پیشیاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ منادی بھی جاری ہے۔ اور ایک اور بڑی عجیب بات آپ کو ملے گی کہ جتنی بھی وہاں پہ آپ کو عدالتوں میں ٹرائلز اور ڈیفنس نظر آئیں گے، کسی بھی جگہ پر آپ کو مسیحی جنہوں نے یہ سارے دکھ جھیلے، ساری تکلیفیں اور قیدیں جو ان پر الزامات لگا کر ان کو گرفتار کیا، کسی بھی جگہ پر ایک بھی کرسچن پر وہ ثابت نہ ہو سکے۔ یہ نہیں
عام طور پر جو یہودی جو ان کے خلاف الزامات لگاتے تھے کہ یہ مسیحی حکومت کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے حکومت کو انوالو کرنا ایزی ہو جاتا تھا کہ یہ حکومت کے بھی خلاف ہے، اور دوسرے یہ شریعت کے خلاف، ہیکل کے خلاف، یعنی کہ خدا کے خلاف. تو دونوں چیزوں میں آپ کو کوئی بھی کرسچن جو ہے وہ ملزم نہیں نظر آئے گا، جرم کرتے نظر نہیں آئے گا، بلکہ بار بار ہم یہ دیکھیں گے کہ مسیح جو تھے نہ تو حکومت کے خلاف کوئی پروف کر سکا، ثابت کر سکا، اور نہ ہی خدا کے خلاف. بار بار جو مذہبی کورٹ تھے، شریعت کی عدالتیں، شرعی عدالتیں، وہاں سے بھی وہ بے گناہ ثابت ہوتے، اور رومن جو اس وقت جن کی حکومت تھی انہوں نے بھی بار بار کہا، ایون خدا یسوع مسیح سے لے لیں، وہ بھی جہاں جہاں گئے وہ کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا. ایون ہیرودیس نے کتنی دفعہ کہا کہ مجھے اس میں کوئی قتل کی یا اس طرح کی بات نظر نہیں آتی، آخرکار اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے. تو یہ ہمیں شروع سے نظر آتا ہے کہ مسیحیوں پر یہ ظلم و ستم اور یہ قید اور عدالتیں ہوتی رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسیح کی صلیب کی اور اس کی نجات کی خوشخبری کی منادی ہوتی رہی. اب یہاں جب ہم پالوس رسول کی زندگی کے بارے میں اور اس کے آگے حالات دیکھیں گے تو اس چیز میں، جیسے میں نے میرے خیال ہے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، کہ اس ڈیفیکلٹ اور نیگیٹو سچویشن جو پول پر بنی تھی، مصیبت و دکھ اور اس طرح کے برے حالات میں سے ہم اچھی گواہی کیسے دے سکتے ہیں، پازیٹیو ٹیسٹمنی ان نیگیٹو سچویشن، کہ یہ اصل میں اس سے ہم سیکھیں گے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن کس طرح ان سارے حالات کو پالوس رسول خدا کے جلال کے لیے اور گواہی کے لیے استعمال کرتا ہے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو اس میں ایکچولی 3 طرح سے وہ اس اپنی ٹیسٹمنی کو بیان کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا انلائٹنگ لیسن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کس طرح برے حالات میں سے میں اچھی گواہی پیش کر سکتے ہیں اپنے کریکٹر کے حوالے سے. سب سے پہلے جسے ہم دیکھتے ہیں جو پالوس رسول کی زندگی کا حصہ، ان حالات کو قبول کر لینا بجائے کہ بڑبڑ کرنے کے یا دکھی ہونے کے کہ یار یہ کیوں ہو گیا، میں تو اچھا کام کر رہا تھا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں. عام طور پہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکلات یا دکھ یا اس طرح کی باتیں آتی تو سب سے کی کرتے، کیا ہو گیا، ہم تو بڑے صحیح جا رہے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، تو یہ کیا ہو گیا. تو ہم کئی دفعہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو وہ مشکلات دور نہیں ہوتی. تو وہ خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر آپ اسی حالات کو قبول کر لیں، قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ چیک کر کے ادھر ادھر کی کوئی غلطی بھی نہیں کی، ہم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، صحیح چلنے کی کوشش کر رہے، تو پھر یہ حالات آ گئے تو ٹیک اٹ پازیٹیو کہ دیٹ از فرام گاڈ، یہ خدا کی طرف سے حالات ہے. تو جب اس بات کو قبول کر لیں گے تھوڑا سا ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا کہ پہلے تو اس کو قبول کرنا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تو اس کو اس طرح جب قبول کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا کہ ہم اس کو سکون سے اس حالات کو سوچیں اور اس کو پازیٹیو کس طرح یوز کر سکتے ہیں، اچھی ٹیسٹمنی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ایکسپٹ دا سچویشن دین ہی آپ یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بڑبڑاتے ہی رہے، فکر ہی کرتے رہے، دکھی ہوتے رہے کہ یار کس طرح اس حالات سے نکلیں، تو نکلنے کی نہ سوچیں، اس کو استعمال کریں، ان حالات کو قبول کر لیں اور پھر دعا کریں کہ خداوند اس سچویشن کو میں تیرے جلال کے لیے کس طرح استعمال کر سکتا ہوں، کہ خداوند گائیڈ می، teach me, help me, how can I use this situation to glorify your name. تو دیکھیں جب آپ اس چیز کو اس طرح، تو حالات خود بخود چینج ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس کو اس طرح آپ کہتے ہیں وقت کو غنیمت جانیں، اس سچویشن کو ٹیک اٹ پازیٹیو، اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو اپنی گواہی کے لیے استعمال کریں. اگر آپ یہی انتظار کرتے نہیں گے صرف دعا میں خداوند کس طرح تو پھر آپ کو بہت لمبا انتظار کرنا ہے. ٹیک اٹ اینڈ ٹیک ایکشن. اور دوسری بات کہ جس طرح پول اپنی گواہی پیش کرتا ہے، پہلے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی گواہی میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ میں کیا تھا یا میں کون تھا یا میں کیا کرتا تھا. دوسری بات پھر میرے ساتھ ہوا کیا جب اس کی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں، تبدیل ہونے کے بعد میں کیا کرتا ہوں. تو یہ 3 چیزیں صرف ذہن میں رکھیں کہ میں کون تھا تو میرے ساتھ ہوا کیا اور اب میں کیا کرتا ہوں. یہ تینوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ اپنی گواہی کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کر سکیں گے. اچھا، اب اگر آگے پڑھیں اسی چیپٹر کو، چیپٹر 22 ورس 17 سے، تو لکھا ہے جب میں پھر یروشلم میں آ کر ہیکل میں دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ میں بے خود ہو گیا اور اس کو دیکھا کہ مجھ سے کہتا ہے جلدی کر اور فوراً یروشلم سے نکل جا، کیونکہ وہ میرے حق میں تیری گواہی قبول نہ کریں گے.
اب وہ دلیری سے جب یروشلم میں جاتا ہے کہ اس کا بڑا ہی یہ بوجھ تھا اس بات کے بارے میں کہ وہ اپنے بھائیوں یہودیوں کو کسی طرح مسیح کی منادی کر سکے اور ان کو یسوع کے پاس لا سکے. دیٹ واز ہز ڈیپ ڈیزائر. یہاں تک کہ ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اپنے بھائیوں کے لیے مسیح سے محروم ہونا پڑے تو میں اس سے بھی محروم ہو جاؤں. اٹس گریٹ. بہت بڑا دعویٰ اس نے کیا. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب میں ہیکل میں آ گیا تو جب دعا کر رہا تھا تو ورس 18 میں اس کو دیکھا کہ مجھ سے کہتا اس کو, کس کو؟ خداوند کو, اپنے ماسٹر کو دیکھا. اور اس رویا میں خداوند نے اس کو کہ فوراً یروشلم سے نکل جا, کیونکہ جو تو سوچ رہا ہے کہ میں ان کے سامنے جا کے گواہی دوں گا اور وہ سن لیں گے, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. جو تو سوچ رہا ہے بالکل نہیں ہوگا. میرے حق میں وہ تیری گواہی قبول نہ کریں گے. اگر آپ پول کی تبدیلی پڑھیں تو خاص بات وہ بار بار جو اس کی تبدیلی میں آتی ہے اور اس کے بیان میں آتی ہیں کہ خدا نے مجھے کیوں پکڑا اور کیوں چنا, اس میں خاص بات کہ میں اس کی گواہی دوں, بار بار سے گواہی دوں, خاص طور پر غیر قوموں میں, یہودیوں میں بھی. اب یہاں پر اس کو خدا نے جب کہا کہ تیری گل نہیں سننی ہے نا, تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ ورس 19 میں وہ کہتا ہے میں نے کہا ہے خداوند وہ خود جانتے ہیں کہ جو تجھ پر ایمان لائے میں ان کو قید کراتا اور جا بجا عبادت خانوں میں پٹواتا تھا, اور جب تیرے شہید اسطفنس کا خون بہایا جاتا تھا تو میں بھی وہاں کھڑا تھا اور اس کے قتل پر راضی تھا اور اس کے قاتلوں کے کپڑوں کی حفاظت کرتا تھا. یعنی کہ وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ خداوند وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون تھا, کیونکہ میں ان کی طرح تھا, ان میں سے نکلا ہوں, اور وہ مجھ پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ میں اگر کسی بڑے کاہن کے پاس یا صدر عدالت کے پاس جاتا, مجھے یہ لیٹر دے دو, میں نے وہاں پہ جا کرسچن کو پکڑنا ہے اور ان کو گھسیٹنا ہے اور لانا ہے, تو وہ فوراً مجھے یہ لیٹر دے. یعنی کہ میں اتنا مشہور تھا. اس کی ٹیسٹمنی میں یہ کہ اپنے جو عمر کے لوگ تھے یا اپنی کلاس کے, ان سے میں اوپر بڑھ گیا تھا. میں بہت جوشیلا آدمی تھا اور ان میں میری نیک نامی تھی, وہ میں ان میں. جبکہ فلپیوں چیپٹر 3 میں جا کے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے اس سارے جو فقی فریسی جماعت سے شریعت کے حساب سے میں بے عیب تھا, بلیم لیس تھا, میں کتنا جوشیلا تھا. تو وہ جانتے ہیں جب میری چینج کو دیکھیں گے تو کہنے یاد ہے یہ تو وہی بندہ ہے, یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے. اب میرے چینج دیکھیں گے, تبدیلی دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں اتنا کٹر ہو کے اگر چینج ہو گیا تو وہ سچ قبول کر لیں گے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس گروپ سے نکل کے آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, تو وہ جب مجھ میں یہ چینج دیکھیں گے تو وہ سچ قبول کر لیں گے. لیکن خداوند دلوں کو جانتا ہے, خدا ہمارے فیوچر کو جانتا ہے, خداوند دنیا کے فیوچر کو جانتا ہے. دوسرے کا نہیں سنیں گے. تو وہ دلیل بھی دیتا ہے کہ میں تو ایسا شخص تھا. اور یہاں تک وہ کہتا ہے جب اسطفنس کا قتل ہوا, جب اس کو سنسار کیا کہ تو میں ہی تھا وہاں پہ, جو کہ چیپٹر 7:58 میں ایک ورس ہے جہاں پر لوگ جب اس سنسار جہاں پہ کر رہے تھے تو وہ ادھر جاتے تو اپنے کپڑے لا کر اس کے پاس رکھتے, تو وہ ان کے پاس کھڑا ان کی حفاظت کیا کرتے. اب یہ بات ان پہ اس لیے پوری ہوتی ہے کہ اعمال کی کتاب اگر اس کا 28واں باب میرے ساتھ دیکھیں, آخری چیپٹر, یہ پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ وہ کیوں پول کی بات نہیں سنتے. تو یہ بار بار خدا یسوع مسیح نے اس ورس کو استعمال کیا جو یشعیاہ نبی نے پہلے سے پیشن گوئی کی, پطرس نے استعمال کیا, دوسرے رسول نبی اور پول نے بھی 2-3 جگہ پہ اس کو استعمال کیا. تو 28 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسعیاہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے, اور آنکھوں سے دیکھو گے ہرگز معلوم نہ کرو گے, کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں, وہ کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں. بس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گے. جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بیٹھے, یعنی کہ یہ پیشن کو پہلے ہو چکی تھی کہ یہ لوگ, خداوند نے بھی کہہ دیا کہ وہ میرے حق میں تیری گواہی کو قبول نہ کریں گے, اور یہ پیشن گوئی تھی. اس لیے خداوند کو پتا تھا کہ ان کے دل سخت ہیں, آنکھیں بند ہیں, کان بند ہیں, تو وہ قبول نہ کریں گے. تو اس لیے خداوند نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا. آگے پھر خداوند اس کو کہتے ہیں 21, اس نے مجھ سے کہا جا میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا. اب یہ بات
وہ اس سارے کراؤڈ کو سامنے بات کر رہے ہیں. یہاں تک تو وہ راضی تھے کہ اس کی بات سن رہے تھے، کیونکہ اس نے جب سٹارٹ کیا اس نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہو، میں تمہاری قوم سے ہوں، میں یہودی ہوں، اپنا وہ سارا شجرہ نسب بیان کرتا ہے. تو لیکن یہاں پر جب وہ کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے کہا یہودی تیری بات نہیں سنے گے تو میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا، بس یہاں سے ان کا پارا چڑھ گیا، ان کا میٹر گھوم گیا. تو وہ پہلے تو خاموشی سنتے رہے، پھر انہوں نے شور شرابہ کر دیا. یہودی یہ کبھی یقین نہیں رکھتے تھے کہ خدا کی نجات جو ہے غیر قوموں تک جائے گی، جبکہ پالوس رسول کہتا ہے غیر قوم. تو ورس 22 وہ اس بات تک تو اس کی سنتے رہے، پھر بلند آواز سے چلائے کہ ایسے شخص کو زمین پر سے فنا کر دے، اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں. جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھینکتے اور خاک اڑاتے تھے تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اے اسے قلعہ میں لے جاؤ، وہ کوڑے مار کر اس کا اظہار لو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں. جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پالوس نے اس صوبے دار سے جو پاس کھڑا تھا کہا، کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ اچھا، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سردار نے کہا کہ اس کو اندر لے جاؤ تو پتہ مجھے چلے کہ یہ کیا بات ہے، کیوں اس کی اتنی ایک دم مخالفت ہوئی. کیوں اس کو پتہ نہیں چلا؟ کیونکہ وہ عبرانی زبان میں ان سے بات کر رہا تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ اس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو اس نے اس کو کہا تھا کہ مجھے ان سے بات کر لینے دے، تو وہ اس نے کس طرح رومی زبان میں یعنی کہ ان کی زبان میں بات کی تھی. تو اس لیے جب اس نے یہ کہا تو اس کو بالکل سمجھ نہیں آیا. لیکن جب ایک دم اتنا زیادہ وہ اس کے خلاف چلانے لگے کہ فنا کر دے، مار دے مار، تو اس نے کہا پکڑو اس کو، سے جا کے پتہ کرو یہ بات کیا ہے. اور پالوس رسول he was a genius man. وہ حالات کو کس طرح یوز کرنا ہے، سچویشن کو کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ بڑی اچھی طرح جانتا. تو یہاں فوراً وہ جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو مجھے کوڑے مارنے لگے ہیں تو اس نے صوبے دار سے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے آگے تفصیل بتائی کیونکہ میں رومی آدمی ہوں. آگے جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ پالوس رسول صوبے دار سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے 26ویں آیت، واپس آ جائے 22ویں چیپٹر میں. صوبے دار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا، اسے خبر دے کر کہا تو کیا کرتا ہے، یہ تو رومی آدمی ہے. پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا مجھے بتا کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا ہاں. پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا. پالوس نے کہا میں تو پیدائشی ہوں. بس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے. آگے ورس 30. صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادہ سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پالوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس نے اپنے سٹیزن شپ کو استعمال کیا کہ یہ اس سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس سے میں ایک اور بھی بات کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سب بھی پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا کسی بھی اور ملک سے، ہمیں دانش مندی سے اپنی اس سٹیزن شپ ہے اس کو ہمیں استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس کے بینیفٹ مل سکتے ہیں. بینیفٹ کے جب میں کہتا ہوں تو صرف یہ نہیں کہ آپ کونسل سے جو بینیفٹ ملتے ہیں، آل ادر مطلب کہ بینیفٹ مل سکتے ہیں، اس کو دانش مندی سے استعمال کر سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں، اور اس کے لیے آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ہر ایک چیز کی گائیڈنس آپ کو مل سکتی ہے. اگر خدا نے آپ کو برٹش سٹیزن شپ سے بلیس کیا ہے یا اور بھی کسی ویسٹ کنٹری والے سن رہا ہے تو اس کو دانش مندی سے استعمال کریں. تو یہ ہمارے لیے برائی نہیں بلکہ خدا کے کلام سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم اس کو حکمت سے استعمال کریں تو وی کین لیو پیسفلی، اور ہم اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو اب اس نے کیا کیا، اس کو پھر ان یہودیوں کے سامنے آیا جو ان کی شرعی عدالت کے جو خاص طور سے بڑے تھے، بزرگ تھے، تو ان کو بلایا تاکہ اس کو صحیح معاملے کا پتہ چلے. میں نے رات کو اس کو کافی دیر تک صرف پڑھتا رہا، یعنی کہ 26 چیپٹر تک پڑھا. تو ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ رومن کی ہسٹری اگر ہم پڑھتے ہیں تو رومن نے دنیا میں حکومت کی ہے، اور دیٹ واز اے گریٹ امپائر. اور اس کے پیچھے کہ کس طرح انہوں نے دنیا میں اس قدر ایک پاورفل نیشن کے طور پر حکومت کی، اس کے پیچھے کچھ ہمیں رولز ریگولیشن ملتے ہیں کہ بے شک میں اس کو اس اسپرچل طور پر نہیں لے رہا، دنیاوی طور پر they were clever, they knew how to establish the civilization. انہوں نے کس طرح کریٹ کی اور کس طرح اس نے اتنی دیر تک اور اتنی بڑی دنیا پر رول کیا. یہ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں
جو ان کے کوڈ تھے, جو ان کے رولز ریگولیشن اور ان کے جو کانسٹیٹیوشن تھے, اس کو بھی وہ بڑی اچھی طرح استعمال کرتے تھے. وہ یہاں نظر آئے گا کہ they were not just brutal اور خر دماغ لوگ, اور بات جنہوں چاہے پھانسی لاتا, جس کو چاہا جو کچھ ان کے اصول تھے جن کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ ان کوڈ کے معاملات میں بھی وہ کتنے کٹر تھے. اور ایسے ہی اس کی بات یا اس کی بات سن کے بے شک رشوتیں بھی چلتی تھی, وہاں ایک دوسرے کے دباؤ میں بھی آتے تھے, تو اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی وہ اپنی پاور کو استعمال کرتے تھے. لیکن ایک چیز جو پول اپنے سٹیزن شپ کو استعمال کرتا ہے, اور وہ ان کے لا سے اور ان کے رولز ریگولیشن, ان کی ساری چیزوں سے واقف تھا, تو وہاں پر کس طرح اپنا ڈیفنس کرتا ہے وہ.